بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور ہم انہیں کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اگر آپ پر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس سے جادو کرنے والا انسان کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جہاں جادو دفن ہے، تعویذات دفن ہیں، وہ سب آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جسے دیکھ کر دل کانپ جاتا ہے۔ لگتا ہے دلوں سے خدا کا خوف ختم ہو چکا ہے، روحوں سے احساس انسانیت مٹ چکا ہے، زبانوں پر مسکراہٹ کے پیچھے حسد کے زہر نے ڈھیرے ڈال دیے ہیں۔ آج کا انسان جتنا بظاہر خوش نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی ٹوٹا ہوا، زخمی، حسد کی آگ میں جلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پہلے زمانے میں اختلافات ہوا کرتے تھے، مگر ان میں اتنا امتحانات تھی، کوئی کسی کی زندگی برباد کرنے پر اتر آئے۔ آج اگر کسی دفتر میں معمولی سا اختلافات ہو جائے، کسی کو لکھ کے ترقی دیکھ کر دل تنگ ہو جائے، تو حسد کی چنگاری بھڑک کر شعلہ بن جاتی ہے۔ لوگ فوراً سلفی راستوں پر اتر آتے ہیں۔ کسی کا حوصلہ بڑھانا یا اپنی محنت کرنے کے بجائے وہ بدخواہی جادو ٹونے کا سہارا لیتے ہیں۔ سوچو ذرا کس قدر خطرناک ہے یہ رجحان۔ کوئی بچہ اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہو تو دوسرے والدین اس سے جل کر اس کی زندگی پر تعویذات گندے کروا دیتے ہیں۔ اگر کسی کے کاروبار میں ترقی ہو رہی تو اس کے دشمن اس پر جادو کروا دیتے ہیں تاکہ اس کا کاروبار برباد ہو جائے۔ حتیٰ کہ محض دو ہمسایوں کے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں، جادو ٹونے کے ذریعے ایک دوسرے کی زندگیاں اجاڑ دی جاتی ہیں۔ یہ وقت ہے جب شیطان انسان کے دلوں پر مکمل قابض ہو چکا ہے، اور لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں کے جواز بنا کر دوسروں کی خوشیوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے، یعنی جو فضل اللہ نے کسی کو دیا ہے اس پر حسد نہ کرو، مگر آج کا انسان یہ سب بھلا بیٹھا ہے۔ میرا عزیز بھائیوں بہنوں، جادو، حسد، نظر، بد و حقیقتیں ہیں جنہیں قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اثرات، علاج کا طریقہ بتایا ہے۔ آج کے دور میں جب دلوں سے خوف خدا کم ہو گیا، حسد کی آگ بھڑک گئی، یہ شیطانی ہتھیار پہلے سے زیادہ استعمال ہونے لگے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، جتنا بڑا جادو ہو، اللہ کی طاقت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ وہی دلوں کا راز جانتا ہے، وہی پردے اٹھا سکتا ہے، وہی ظالم کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ انہی موقع کے لیے ایک مجرب روحانی عمل ہے جسے کشف حقیقت کا عمل کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی آپ پر جادو کر رہا ہے، آپ کی خوشیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا آپ کو کسی سے حسد کا نشانہ بنایا ہے، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر دل چاہے جان لو آخر زہر کس نے پھیلایا، تو رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ تمہیں خواب میں نظر آ جائے گا، لیکن جب وہ چہرہ تمہارے سامنے آئے تو بدلہ نہ لینا، اسے اللہ پر چھوڑ دینا، کیونکہ سب سے بڑی پکڑ اسی کی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں، بس نیت صاف ہو، دل میں اللہ پر توکل ہو، زبان پر اس کی ذکر کی سچائی ہو۔ رات کو سونے سے پہلے مکمل وضو کریں، اپنے دل کو ہر نفرت اور بدلے کی نیت سے پاک کریں، اور اللہ کے سامنے عاجزی سے دعا کریں، یا اللہ اگر میرے خلاف کوئی شر ہے تو اس کی حقیقت مجھے دکھا دے اور مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ پھر بستر پر لیٹ کر سکون سے 3 بار یہ مقدس کلمات پڑھیں۔ وہ 3 کلمات کون سے ہیں وہ میں تھوڑا آگے چل کر بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، کیونکہ فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جادو کے علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتے ہیں۔ جادو جب ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانیاں یہ ہیں: درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، بندر، بیل، خنزیر وغیرہ دیکھنا۔ نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا، خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈرونی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، خبریں مردیں دیکھنا،
رات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے، جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کچھ کھایا ہے، یہ جادو کی ابتدائی علامت ہے۔ جب یہ ظاہر ہو تو آپ سمجھ جائیں کسی نے آپ پر پورا تازہ جادو کیا ہے۔ میرے بھائیوں، معاشرے میں سب سے زیادہ دکھ دینے والی بات یہ ہے، حسد نے رشتوں کو زہر آلود کر دیا۔ کبھی سوچا تھا وہی رشتہ دار جو خوشی میں شریک ہوتے تھے، وہی ہمسائے جو دکھ میں درد میں ساتھ ہوتے تھے، آج خوشحالی دیکھ کر جلنے لگے۔ کسی کا نیا گھر بن جائے، اچھی گاڑی آ جائے، بچے کامیاب ہو جائے، دلوں میں بجائے خوشی کے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ لوگ یہ نہیں سوچتے دوسرا انسان بھی محنت کر کے اس مقام پر پہنچا ہے، اس کے راتوں کی تھکن، اس کے آنسو، اس کی صبر کی قیمت یہ کامیابی۔ لیکن حسد کی آنکھوں کے سب دکھائی نہیں دیتا، وہ تو بس یہ سوچتے ہیں یہ کیوں ہم سے آگے نکل گیا، کیوں اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو میرے پاس نہیں۔ یہی سوچ اسے اندھیروں کی طرف لے جاتی ہے۔ لوگ ظاہر طور پر مسکرا کر مبارکباد دیتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر تعویذ جادو کے ذریعے دوسروں کی خوشیوں کو روکنے کی تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حسد کی وہ آگ ہے جو سب سے پہلے انسان کو خود جلا کر راکھ کرتی ہے، مگر شیطان اسے احساس نہیں ہونے دیتا۔ ذرا تصور کیجئے کسی کے گھر میں فرما بردار اولاد ہو، والدین سکون سے رہ رہے ہو تو دوسرے لوگ اس پر جادو کر دیتے ہیں تاکہ اولاد نافرمان ہو جائے، گھر کا سکون ختم ہو جائے۔ کسی لڑکی کا اچھا رشتہ طے ہو جائے تو لوگ دعا دینے کے بجائے جادو کروا دیتے ہیں، رشتہ ٹوٹ جائے۔ افسوس وہ روپے ہیں جو ایمان کی کمزور کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ مگر آج لوگ حسد کو معمولی سمجھ کر اس پر قابو پانے کے بجائے اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے خوشیاں ختم ہوتی جا رہی ہے، گھروں میں برکت اڑتی جا رہی ہے، وہ معاشرہ نفرتوں کے آگ میں جل رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سوچو، اپنے دلوں میں جھانکو، یہ کیسی دنیا بن گئی ہے جہاں انسان کی خوشی دوسرے انسان کے لیے بوجھ بن جائے گی۔ کبھی زمانہ تھا محلے میں کسی کا بچہ اچھے نمبر پر پاس ہوتا تو سب مبارکباد دینے آتے، دعا دیتے اللہ اس کے نصیب کو مزید روشن کرے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کسی کا بچہ پڑھائی میں آگے نکل جائے تو دوسرے والدین دل ہی دل میں یہ سوچتے ہیں کیوں ہمارے بچے پیچھے رہ گئے۔ اس جلن کے باعث وہ کسی عامل جھولی پیر کے پاس جا کر تعویذ لکھوا لیتے ہیں، اس بچے کا دماغ کمزور ہو جائے، وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اسی طرح اگر کسی کا کاروبار ترقی کر جائے، بجائے یہ لوگ اس کی محنت کو تسلیم کر لیں، اس کی کامیابی کا راز جانیں، وہ جادو کے ذریعے اس کی رزق میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنے ہو بہو، داماد یا سسرال رشتوں میں جادو کروا دیتے ہیں تاکہ وہ خوش نہ رہیں۔ سوچو، یہ وہی رشتے ہیں جو خون محبت سے جڑے ہیں، لیکن حسد نے انہیں بھی زہر آلود کر دیا۔ قرآن میں صاف الفاظ میں فرمائے گا، جس کا ترجمہ، کیا یہ لوگ دوسروں پر حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی؟ جان لو ہر نعمت اللہ کے فیصلے سے ہے۔ اگر اس پر حسد کیا تو دراصل اللہ کی تقسیم کو چیلنج کیا۔ لیکن آج کے انسان کو یہ بات کون سمجھائے؟ وہ خوشحالی گھر دیکھ کر جلتا ہے، کسی کے صحت دیکھ کر جلتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کا چہرہ پر سکون ہو، وہ خاموشی سے اپنی زندگی جی رہا ہو، تب بھی لوگ اس سکون کو برداشت نہیں کر پاتے، جادو ٹونا کروا دیتے ہیں یہ سکون ختم ہو جائے۔ افسوس، ہم نے یہ نہیں سوچا اس کے نقصان سے پہلے نقصان کرنے والے کے اپنے گھر میں بے برکتی، بے سکونی اتر آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حسد سے بچو، تمہارے دین کو بگاڑ دیتا ہے، تمہارے دلوں کو آندھا کر دیتا ہے۔ مگر آج دل ایسے اندھے ہو گئے، سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جادو اور حسد کی آگ صرف دولت، عزت، کامیابی تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب یہ رشتوں، محبتوں کو بھی نگل رہی ہے۔ یہ خوشحال میاں بیوی اگر سکون محبت سے زندگی گزار رہے ہو، ان کے درمیان اعتماد، عزت قائم ہو، تو کچھ لوگ اسے بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ چاہتے ہیں یہ رشتہ بگڑ جائے، میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے، گھر سکون ختم ہو جائے، اسی لیے وہ جادو ٹونے کا سہارا لیتے ہیں۔ کسی کے بیٹی کا اچھا رشتہ طے ہو جائے تو لوگ خوشی کے بجائے جلن محسوس کرتے ہیں۔
رشتے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنی ہی گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا بات پکی ہونے کے بعد اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے، دل پھیر دیے جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ سب اسی شیطانی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے جو حسد کے آگ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جو دوسروں کو نقصان پہنچانے نکلتا ہے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ قرآن میں ہے، یعنی برائی کا جال اپنے جال بچانے والے کو ہی گھیر لیتا ہے۔ اگر آپ کو بھی شک ہے کسی نے آپ پر یا آپ کے گھر والوں پر جادو کیا ہے تو خوف زدہ نہ ہو، اللہ کے پناہ میں آئے، قرآن کے حصار میں آ جائے۔ اور اگر آپ دل کی بے چینی کے ساتھ یہ جاننا چاہتے ہیں زہر کس نے پھیلایا، تو رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے۔ آپ کی آزمائش کہاں سے آ رہی ہے؟ مگر یاد رکھیں، بدلہ لینا آپ کا مقصد نہ ہو، بلکہ اصل مقصد اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے محفوظ بنائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو سوچو، جو یہ عمل کرے گا اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی بھی یہ جادو، حسد اتنے خاموشی سے اثر انداز ہوتے ہیں، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ یہ خوشحال کاروبار اچانک نقصان میں بدل جاتا ہے، اولاد جو پڑھائی میں آگے تھے اچانک کمزور ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت کی جگہ بے وجہ نفرت آ جاتی ہے، حتیٰ کہ صحت مند انسان بھی اچانک کمزور بیمار ہو جاتا ہے۔ لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، لیکن کوئی بیمار ظاہر نہیں ہوتی۔ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کسی حسد کرنے والے دل کی تنگی میں آ کر جادو کروا دیتا ہے۔ سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے، یہ جادو کرنے والے اکثر کوئی غیر نہیں بلکہ قریبی رشتہ دار، ہمسائے یا وہی لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر خون خواہ بن کر ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ یہی وجہ آج دلوں میں سکون نہیں، گھروں میں برکت نہیں، رشتوں میں خلوص نہیں رہا۔ یاد رکھے، جادو کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن میں صاف الفاظ میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ بس ہمیں چاہیے اپنے دل کو مضبوط رکھیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کا سکون کو چھیننا پر تلا ہوا تو گھبرائے نہیں، بلکہ رات کو سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جس نے جادو کیا اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا، اور جب یہ چہرہ نظر آئے تو یہ بات یاد رکھیں، انتقام نہیں بلکہ حفاظت کے لیے اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی شان یہ نہیں وہ بدلہ لینے کے پیچھے بھاگے بلکہ اللہ پر چھوڑ دیں، لہٰذا اپنا تعلق رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ قرآن اذکار سے جڑیں گے اتنا ہی یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج حسد اور جادو کا یہ زہر اتنا عام ہو چکا ہے، لوگ چھوٹے چھوٹے باتوں پر بھی یہ شیطانی ہتھیار استعمال کرنے لگے ہیں۔ کسی کے گھر اچھے خوشبوئیں بس رہی ہو، رزق میں کشادگی ہو، اولاد فرما بردار ہو، تو دوسرا انسان یہ سوچنے کے بجائے میں بھی دعا، محنت، صبر کے ساتھ یہ مقام حاصل کر سکتا ہوں، الٹا اس خوشحالی کو برباد کرنے کا راستہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج خوشیوں والے گھر لمحوں میں اجڑ جاتے ہیں، کتنے ماؤں کی گودیں خالی کر دی جاتی ہیں، کتنے بچوں کی مسکراہٹ چھین لی جاتی ہے، کتنے رشتے ٹوٹ کر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ یہ سب کسی ایک حسد بھرے دل کے شیطانی قدم سے ہوتا ہے۔ افسوس، یہ سب دیکھنے سمجھنے کے باوجود لوگ باز نہیں آتے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، جس کا ترجمہ، حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ جب وہ حسد پر اتر آئے، یہی وہ کیفیت جہاں ایمان والے کو چاہے وہ مضبوط رہے، اللہ کے کلام کو اپنے ڈھال بنائے۔ اگر آپ کو لگے اچانک آپ کی خوشیاں ختم ہو رہی ہیں، رزق کی روحانی رک گئی ہے، یا بے وجہ دلوں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، تو یہ سوچ کر پریشان نہ ہو سب کچھ ختم ہو چکا ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اس کے ذکر سے اپنے گھر کو محفوظ کریں۔ جب دل بے چین ہے آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، تو رات سوتے وقت یہ 3 بار کلمات پڑھ لیں۔ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، وہ کبھی اپنے بندے کو اندھیروں میں نہیں چھوڑتا۔ مگر یاد رکھیں، اس علم کا مقصد صرف پہچان ہے، بدلے کی نیت نہیں، کیونکہ جادوگر، حسد کرنے والا اگر دنیا میں بھی بچ جائے تو آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، 7 ہلاکت خنزیر گناہوں سے بچو، ان میں سے ایک جادو ہے،
تو سوچو جو شخص ایک کام کرے گا وہ دنیا میں کسی کو سکون دے سکتا ہے؟ نہیں، وہ خود بھی بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی غور کیا جادو اور حسد کا سب سے پہلا شکار کون ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو معصوم دل رکھتے ہیں، جو دوسروں کے لیے برائی نہیں سوچتے، جو خاموشی سے اپنی زندگی جی رہی ہوتے ہیں۔ وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں جیتے، کسی سے مقابلہ نہیں کرتے، مگر پھر بھی کچھ دل ان کی خاموش خوشی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ کسی کے بیٹی کی مسکراہٹ دیکھ کر جلن محسوس کی جاتی ہے، کسی کے بیٹے کا کامیابی دل تنگ ہو جاتا ہے، کسی کی ماں کی دعائیں قبول ہو تو دوسرا حسد سے اندھا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بیماری کے بعد اللہ کے فضل سے صحت یاب ہو جائے تو بھی کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے یہ کیوں بچ گیا، کیوں خوش ہو گیا۔ پھر اس پر جادو کروا دیا جاتا ہے تاکہ دوبارہ تکلیف میں چلے جائے۔ یہ وہ اندھیرا ہے جس میں انسان اپنی انسانیت کو دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ دنیا آزمائش ہے۔ اللہ فرماتا ہے شیطان کی چال کمزور ہے، اگر آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو کوئی جادو، کوئی نظر بد، کوئی حسد آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ بس آپ کو اپنے دل کے رب کے ذکر سے جوڑنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لگے کوئی پوشیدہ ہاتھ آپ کے سکون کو چور رہا ہے، آپ کی خوشیاں گرا رہا ہے، آپ کے دل میں یہ بے چینی بڑھ رہی ہے، جان سکے تو کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے، تو رات سوتے وقت 3 بار کلمات پڑھ لیں۔ جس نے جادو کیا اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوگا، آپ جان سکیں کون آپ کے لیے خیر خواہ ہے، کون دشمن ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس علم کو انتقام کے لیے نہیں، اپنی حفاظت کے لیے استعمال کریں، کیونکہ بدلے کو آگ کو آپ کو بھی جلا دیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے طاقتور وہ ہے جو غصے کو وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ جب اللہ آپ کو کسی کا چہرہ دکھا دے صبر کو اپنائیں، کیونکہ اللہ کی پکڑ سب سے بڑی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک تلخ حقیقت یہ ہے، یہ جادو حسد صرف انفرادی زندگی تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورے معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کے لیے خیر کے بجائے شر سوچنے لگتے ہیں تو محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں خاندان ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، بہن بھائیوں کے دلوں میں فاصلے آ گئے ہیں، ہمسائے ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بجائے شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ سب اس زہر کی وجہ سے ہے جو حسد سے پیدا ہوتا ہے، جادو کے ذریعے کے پھیلا جاتا ہے۔ شیطان نے انسان کو انسان کا دشمن بنا دیا ہے، مگر یاد رکھو کوئی بھی جادو یا شر اللہ کی طاقت سے بڑا نہیں۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا ہے، یعنی بے شک اللہ ایمان والوں کی خود حفاظت کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں یہ زہر آپ تک نہ پہنچے، اپنے دل کو حسد سے پاک رکھیں، اپنی زبان کو دعا کا عادی بنائیں، اپنے گھر کو قرآن کی نور سے روشن کریں۔ لیکن اگر کبھی محسوس ہو آپ کے رزق، صحت، عزت یا سکون پر کوئی نادیدہ ہاتھ پڑا ہے، آپ کے دل میں یہ خواہش ہو آپ جان سکے یہ سب کس نے کیا ہے، تو رات سوتے وقت 3 بار کلمات پڑھ لیں۔ جس نے جادو کیا اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا، مگر جب یہ چہرہ ظاہر ہو تو سمجھ لیں یہ اللہ کی طرف سے ایک انتباہ ہے۔ آپ مزید محتاط ہو جائیں، انتقام آپ کا مقصد نہ بنے، بلکہ دعا کریں اللہ آپ کو اور آپ کے دشمن کو ہدایت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو محفوظ رکھیں، دل میں بھی کسی کے لیے برائی نہ رکھیں، کیونکہ جو دل دوسروں کے لیے صاف ہوتا ہے اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک لمحے کے لیے سوچیں یہ حسد جادو کا کھیل آخر انسان کیا دیکھتا ہے؟ کچھ لمحوں کی تسکین، میں نے دوسروں کو نقصان پہنچا دیا، لیکن کیا اس کے بعد سکون ملتا ہے؟ نہیں، بلکہ زہر پلٹ کر اسی کے گھر میں کھا جاتا ہے جو اسے پھیلاتا ہے، جو دوسروں کو خوشیوں کو توڑنے نکلتا ہے اس کے اپنے رشتے بھی بکھرے جاتے ہیں، جو کسی کے رزق کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اپنے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، جو کسی کے صحت اولاد پر وار کرتا ہے اللہ اس سے وہی نعمت چھین لیتا ہے۔ یہی اللہ کا عدل ہے، ظلم کبھی قائم نہیں رہتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی برائی کا جال اپنے بچھانے والے کے ہی لپٹ لیتا ہے۔ اس لیے مومن کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، بجائے اللہ سے اپنی کمیوں کو دور کرنے کی دعا کرے۔ دوسروں کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو دل میں کہو یا اللہ انہیں
اور بڑا اور مجھے بھی عطا فرما۔ یہی سوچ آپ کے حسد کے اندھیرے سے نکال کر سکون دے گا، لیکن آپ پر کوئی نادیدہ اثر ہو چکا۔ آپ کے دل میں بار بار یہ سوال اٹھتا ہے، آخر کون ہے جو آپ کے سکون کو اجاڑ رہا ہے؟ پریشان نہ ہو، رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ یہ اللہ کی مدد کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ پہچان سکتے ہیں آپ کے قریب کون خیر خواہ ہے، کون دشمن ہے، مگر یاد رکھیں یہ علم حاصل کر کے بھی صبر درگزر سے کام لینا ہے، کیونکہ بدلہ لینے مومن کی شان نہیں بلکہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو بندہ کسی پر ظلم چھوڑ دے گا حالانکہ بدلہ لینے پر قادر ہو، اللہ قیامت کے دن اس کا دل خوشیوں سے بھر دے گا۔ تو اصل طاقت یہی ہے، آپ اپنے دشمن کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی حفاظت کے لیے اس کے ذکر کا سہارا لیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جادو، حسد، نظر، بد حقیقتی ہیں جنہیں قرآن میں بھی بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اثرات، علاج کا طریقہ بتایا۔ آج کے دور میں جب دلوں سے خوف خدا کم ہو گیا، حسد کی آگ بھڑک گئی، تو یہ شیطانی ہتھیار پہلے سے زیادہ استعمال ہونے لگے۔ مگر یاد رکھیں، جتنا بڑا جادو ہو، اللہ کی طاقت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ وہی دلوں کے راز جانتا ہے، وہی پردہ اٹھا سکتا ہے، وہی ظالم کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ انہیں موقع کیا لے ایک مجرب روحانی عمل ہے جسے کشف حقیقت کا عمل کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی آپ پر جادو کر رہا ہے، آپ کی خوشیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا آپ کسی نے حسد کا نشانہ بنایا ہے، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں، بس نیت صاف ہو، دل میں اللہ پر توکل ہو، زبان پر اس کی ذکر کی سچائی ہو۔ رات کو سونے سے پہلے مکمل وضو کریں، اپنے دل کو ہر نفرت بدلے کی نیت سے پاک کریں، اللہ کے سامنے عاجزی سے دعا کریں، یا اللہ اگر میرے خلاف کوئی شر ہے اس کی حقیقت مجھے دکھا دیں، مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ پھر بستر پر لیٹ کر سکون سے 3 بار مقدس کلمات پڑھیں۔ یا نور، یا حق، یا مبین، یا اسماء مبارک اللہ کی صفت کے خزانہ ہیں۔ یا نور اللہ کی روشنی ہے جو اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے۔ یا حق اللہ کی صفت حق ہے جو سچ کو ظاہر کر دیتی ہے، جو جھوٹ کو مٹا دیتی ہے۔ یا مبین اللہ کی صفت ظاہر ہے جو چھپی ہوئی حقیقت کو کھول دیتی ہے۔ یہ 3 بار پڑھ کر اپنے دل میں یہ نیت کریں، یا اللہ جو بھی میرے خلاف جادو شر کر رہا ہے اس کا چہرہ مجھے خواب میں دکھا دے۔ پھر آنکھیں بند کر کے سو جائیں۔ اللہ کے اذان سے اکثر لوگ اسی رات یا چند دنوں میں خواب میں کوئی اشارہ، کوئی علامت یا صاف چہرہ دیکھ لیتے ہیں جو یہ بتا دیا شر کہاں سے آ رہا ہے۔ مگر یاد رکھیں، یہ علم حاصل کر کے انتقام لینا مومن کی شان نہیں، یہ صرف اس لیے دکھایا جاتا ہے۔ آپ محتاط رہنا، آپ نے روحانی مضبوط کریں، قرآن، اذکار کا سہارا لیں، اس کے شر کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ظالم سے بچو کیونکہ اس کی بد دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے، یعنی لہٰذا کوئی آپ پر ظلم کرے تو اسے اللہ کے حوالے کر دے، کیونکہ اللہ کی پکڑ سب سے بڑی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔